سورۃ القلم، سورہ قلم کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ قلم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 2 رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔ قلم نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم ارشاد فرمائی، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ قلم رکھا گیا۔ اس سورت کا ایک نام سورہ نون بھی ہے، اور یہ نام اس سورت کی پہلی آیت کی ابتدا میں مذکور حرف نون کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ سورہ قلم کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور ان کے عظیم مقام کو ظاہر فرمایا ہے۔ نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، کافروں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے انہیں مجنون کہا، تو اللہ تعالیٰ نے قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم ذکر کر کے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کفار کے اس الزام کی نفی فرمائی۔ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بے انتہا اجر و ثواب ملنے کی بشارت دے کر تسلی دی، اور ان سے فرمایا کہ بے شک تم عظمت و بزرگی والے اخلاق پر ہو۔ اس کے بعد مجموعی طور پر کفار کے 16 اور جس کافر نے گستاخی کی اس کے 10 عیب بیان کر کے اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ نمبر 2، کفار مکہ کے سامنے ایک باغ والوں کی مثال بیان کی گئی کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور حقداروں کو ان کا حق نہ دینے کا عزم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا، اور انہیں بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے تجاوز کرے اور اس کے حکم کی مخالفت کرے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی سزا ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ ہوش میں آئیں اور اپنا انجام خود سوچ لیں کہ دنیا کی سزا اتنی دردناک ہے تو آخرت کی سزا کیسی ہوگی۔ نمبر 3، یہ بتایا گیا کہ کافروں کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ مسلمان اور کافر ایک جیسے ہیں، اور اس دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ نمبر 4، حشر کے میدان میں کفار کی ذلت و رسوائی بیان کی گئی، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کرنے اور ہر حال میں حکم الہی کے انتظار و پیروی کرنے کی تلقین کی گئی، اور اسی سلسلے میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 5، اس سورت کے آخر میں کفار کے حسد و عناد کا ذکر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے شرف کا باعث ہیں، تو ان کی طرف جنون کی نسبت کس طرح کی جا سکتی ہے۔ سورہ ملک کے ساتھ مناسبت، سورہ قلم کی اپنے سے ماقبل سورت ملک کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنے علم کی وسعت کے دلائل بیان فرمائے، مرنے کے بعد مخلوق کے دوبارہ زندہ ہونے کو ثابت فرمایا، مشرکین کو دنیا و آخرت کے دردناک عذاب سے ڈرایا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، موت کے بعد اٹھائے جانے اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لانے کی ترغیب دی۔ اور سورہ قلم کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی طرف سے اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر لگائے گئے الزامات کا بڑے پرجلال انداز میں جواب دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون۔ ترجمہ، نون، قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں۔ نون، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ والقلم وما یسطرون، قلم اور ان کے لکھے کی قسم۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے لوگ لکھتے ہیں، اور ان کے لکھے سے مراد لوگوں کی دینی تحریریں ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے فرشتے لکھتے ہیں، اور ان کے لکھے سے بنی آدم کے اعمال کے نگہبان فرشتوں کا لکھا مراد ہے، یا ان فرشتوں کا لکھا مراد ہے جو لوح محفوظ سے عالم میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات اپنے صحیفوں میں لکھتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس قلم سے وہ قلم مراد ہے جس سے لوح محفوظ پر لکھا گیا، یہ نوری قلم ہے اور اس کی لمبائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے، اور ان کے لکھے سے لوح محفوظ پر لکھا ہوا مراد ہے۔ اس قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ دیے ہیں، جیسا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے فرمایا لکھ۔ وہ عرض گزار ہوا، اے میرے رب عز و جل، میں کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا، جو کچھ ہو چکا اور جو ابد تک ہوگا سب کی تقدیر لکھ دے۔ اور سنن ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے ارشاد فرمایا، قیامت تک جو چیزیں ہوں گی سب کی تقدیریں لکھ دے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ ترجمہ، تم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہو۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہو۔ کفار نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ ترجمہ، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، بے شک تم مجنون ہو۔
اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرما کر ان کی بدگوئی کا رد کرتے ہوئے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، قلم اور ان کے لکھے کی قسم، آپ مجنون نہیں ہیں، کیونکہ آپ پر آپ کے رب تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا لطف و کرم آپ کے شامل حال ہے۔ اس نے آپ پر انعام و احسان فرمائے، نبوت اور حکمت عطا کی، مکمل فصاحت، کامل عقل، پاکیزہ خصائل اور پسندیدہ اخلاق عطا کیے۔ مخلوق کے لیے جس قدر کمالات ہونا ممکن ہے وہ سب علی وجہ الکمال عطا فرمائے، اور ہر عیب سے آپ کی بلند صفات ذات کو پاک رکھا، اور ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ مجنون کیسے ہو سکتے ہیں؟ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان۔ یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ قرآن پاک میں بکثرت مقامات پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے کفار کی جاہلانہ گفتگو کا ذکر ہے، جس کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بدبخت طرح طرح سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سخت کلامی اور بےہودہ گوئی کرتے، اور وہ مقدس حضرات اپنے عظیم حلم اور فضل کے لائق انہیں جواب دیتے، لیکن حضور سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت والا میں کفار نے جو زبان درازی کی ہے، اس کا جواب زمین و آسمان کی سلطنت کے مالک رب تعالیٰ نے خود دیا ہے، اور محبوب اکرم مطلوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے خود دفاع فرمایا ہے، اور طرح طرح سے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی کفار کے الزامات سے پاکی اور برات ارشاد فرمائی ہے، اور بکثرت مقامات پر دشمنوں کے الزامات دور کرنے پر قسم یاد فرمائی، یہاں تک کہ غنی اور غنی کرنے والے رب تعالیٰ نے ہر جواب سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے نیاز کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا جواب دینا حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کے خود جواب دینے سے بدر جہاں حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہتر ہوا، اور یہ وہ مرتبہ عظمیٰ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک عقل، نیز کفار کے اعتراض سے ان کی جہالت اور بے وقوفی بھی واضح ہے، کیونکہ مجنون وہ ہوتا ہے جس کی عقل سلامت نہ رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک تو ایسی تھی کہ کسی بشر میں اس کی مثال ملنا ممکن ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسی عقل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے ویسی کسی اور کو عطا ہی نہیں کی، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جنون کی نسبت کرنا جہالت کے سوا اور کیا ہے؟ عقل کی تعریف اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک کے بارے میں بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، عقل کی حقیقت کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ لغت کی کتاب قاموس میں کہا گیا ہے کہ عقل چیزوں کے حسن و قباحت اور ان کے کمال و نقصان کی صفات کے علم کا نام ہے، اور یہ علم عقل کے نتائج اور ثمرات سے حاصل ہوتا ہے، اور عقل ایسی قوت ہے جو اس علم کا مبدا اور سرچشمہ ہے۔ اور بیان کیا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی حرکات و سکنات میں محمود حیت کا نام عقل ہے، حالانکہ یہ بھی عقل کے خواص اور آثار کی قسم سے ہے۔ عقل کی تعریف کے بارے میں قول حق جسے علماء نے بیان کیا یہ ہے کہ عقل ایک روحانی نور ہے جس سے ضروری اور نظری علوم معلوم ہوتے ہیں، اور عقل کے وجود کا آغاز بچے کی پیدائش کے ساتھ ہے، پھر وہ رفتہ رفتہ نشو و نما پاتا ہے، یہاں تک کہ بالغ ہونے کے وقت کامل ہو جاتا ہے۔ اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام عقل اور علم میں کمال کے اس مرتبے پر تھے کہ آپ کے علاوہ کوئی بشر اس درجے تک نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر فیضان فرمایا ان میں سے بعض پر عقول و افکار حیران ہیں، اور جو بھی آپ کے احوال کی کیفیتوں اور آپ کی صفات حمیدہ اور محاسن افعال کی تلاش و جستجو کرتا ہے، اور جوامع الکلم، حسن شمائل، نادر و لطیف خصائل، لوگوں کی سیاسی تدبیر، شرعی احکام کا اظہار و بیان، آداب جلیلہ کی تفاصیل، اخلاق حسنہ کی ترغیب و تحریص، آسمانی کتابوں اور ربانی صحیفوں پر آپ کا عمل، گزشتہ امتوں کے تاریخی حالات، سابقہ دنوں کے احوال، کہاوتوں اور ان کے وقائع اور احوال کا بیان، اہل عرب جو کہ چوپایوں اور درندوں کی مانند تھے، جن کی طبیعتیں جہل و جفا اور نادانی و شقاوت کی بنا پر متنفر اور دور رہنے والی تھیں، ان کی اصلاح و تدبیر، ان کے ظلم و جفا اور ایذا و تکلیفوں پر آپ کا صبر و تحمل، پھر ان کو علم و عمل، حسن اخلاق اور اعمال میں انتہائی درجے تک پہنچانا، انہیں دنیا و آخرت کی سعادتوں سے بہراور کرنا، پھر کس طرح ان کا ان سعادتوں کو اپنے نفسوں پر اختیار کرنا اور ان کا اپنے گھروں، دوستوں، عزیزوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کی خاطر چھوڑ دینا، ان سب چیزوں کا اگر کوئی مطالعہ کرے تو وہ جان لے گا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل کامل اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کس مرتبے و مقام پر تھا۔ جو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال شریف کو ابتدا سے انتہا تک مطالعہ کرے گا وہ دیکھے گا کہ پروردگار عالم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا علم عطا فرمایا اور آپ پر اس کا کتنا فیضان ہے، اور ما کان وما یکون یعنی گزشتہ و آئندہ کے علوم و اسرار بدیہی طور پر کس طرح حاصل ہیں، تو وہ شک و شبہ اور وہم و خیال کے بغیر علم نبوت کو جان لے گا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا اور وفور علم کے بارے میں فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ترجمہ، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی جو کہ تابعی سند کے حوالے سے قابل اعتماد، ہمیشہ سچ بولنے والے عالم، صاحب کتب و اخبار تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے متقدمین کی 71 کتابیں پڑھی ہیں۔ میں نے ان تمام کتابوں میں پایا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے آغاز سے لے کر دنیا کے انجام تک تمام لوگوں کو جس قدر عقلیں عطا فرمائی ہیں، ان سب کی عقلیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک کے مقابلے میں یوں ہیں جیسے دنیا بھر کے ریگستانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ ہے۔ آپ کی رائے ان سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ عوارف المعارف میں بعض علماء نے نقل کیا ہے، پوری عقل کے 100 حصے ہیں، ان میں سے 99 حصے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام میں ہیں اور ایک حصہ تمام مسلمانوں میں ہے۔ بندہ مسکین کہتا ہے، یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر وہ یوں کہیں کہ عقل کے 1000 حصے ہیں، ان میں سے 999 حصے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام میں ہیں اور ایک حصہ تمام لوگوں میں ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس لیے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں بے انتہا کمال ثابت ہے تو آپ کی شان میں معبود ہونے کے علاوہ جو کچھ بھی کہا جائے گا بجا ہوگا۔ اس پر اگر حاسدوں کا سینہ جلے اور گمراہوں کا دل تنگ ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ترجمہ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، اور فرمایا إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کیا خوب فرماتے ہیں، ملک خاص کبریا ہو، مالک ہر ماں سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ ترجمہ، اور یقیناً تمہارے لیے ضرور بے انتہا ثواب ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً تمہارے لیے ضرور بے انتہا ثواب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ضرور تمہارے لیے رسالت کی تبلیغ، نبوت کے اظہار، مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور کفار کی ان بےہودہ باتوں، افتراؤں اور طعنوں پر صبر کرنے کا بے انتہا ثواب ہے۔ لہذا کفار جو آپ کی طرف جنون کی نسبت کر رہے ہیں، آپ اسے خاطر میں نہ لائیے اور رسالت کی تبلیغ کے اہم کام کو جاری رکھیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان لکھتے ہیں، حق تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک تیرے لیے اجر بے پایا ہے کہ تو ان دیوانوں کی بد زبانی پر صبر کرتا اور حلم و کرم سے پیش آتا ہے۔ مجنون تو چلتی ہوا سے الجھا کرتے ہیں، تیرا سا حلم و صبر کوئی تمام عالم کے عقلاء میں تو بتا دے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے والا ثواب، یاد رہے کہ تمام مسلمانوں کی نیکیوں کا ثواب اضافے در اضافے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے لوگوں کو مسلمان کیا تو انہیں مسلمان کرنے کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے گا، اور ان کے تمام نیک اعمال کا ثواب ان کے ساتھ ساتھ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ملے گا۔ اسی طرح ان مسلمانوں نے آگے جتنے لوگوں کو مسلمان کیا تو ان کو مسلمان کرنے اور ان کی نیکیوں کا ثواب ان مسلمانوں کو بھی ملے گا، اور ان کے ثواب کے ساتھ مل کر اضافے کے ساتھ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ملے گا۔ اسی طرح قیامت تک سلسلہ در سلسلہ جتنے لوگ مسلمان ہوتے جائیں گے اور نیک اعمال کرتے جائیں گے، سب کے مسلمان ہونے اور نیک اعمال کرنے کا ثواب بے انتہا اضافے کے ساتھ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ملے گا۔ اسی طرح کا مضمون علامہ عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فیض القدیر کی جلد نمبر 11 کے صفحہ نمبر 5799 پر امام مقریزی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اور ہدایت کی دعوت دینے والوں اور دین میں اچھا طریقہ جاری کرنے والوں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا اور ان کے اجروں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اسے اس گمراہی کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مسلمانوں میں کسی نیک طریقے کی ابتدا کی اور اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے مسلمانوں میں کسی برے طریقے کی ابتدا کی اور اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صبر، حلم اور عفو و درگزر، یہاں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صبر، حلم اور عفو و درگزر کی کچھ جھلک سماعت کیجیے۔ چنانچہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے
کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادتی کرنے والوں کے عمل پر حلم اور صبر کا مظاہرہ کرتے اور ان سے درگزر فرماتے، حتیٰ کہ جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہاں اختصار کے ساتھ اس کی 4 مثالیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، لبید بن عاصم یہودی نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا تو اس کے بارے میں معلوم ہو جانے کے باوجود بھی اسے کوئی سزا نہ دی۔ نمبر 2، یہودی عورت زینب نے گوشت میں زہر ملا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھلا دیا تو اپنی ذات کی وجہ سے اس سے کوئی بدلہ نہ لیا، البتہ جب اس زہر کے اثر سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے تو اس عورت پر شرعی سزا نافذ فرمائی۔ نمبر 3، غورث بن حارث نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر غالب آ جانے کے باوجود اسے معاف کر دیا۔ نمبر 4، کفار مکہ نے وہ کون سا ایسا ظالمانہ برتاؤ تھا جو آپ کے ساتھ نہ کیا ہو، لیکن فتح مکہ کے دن جب یہ سب جباران قریش مہاجرین و انصار کے لشکروں کے محاصرے میں مجبور ہو کر حرم کعبہ میں خوف اور دہشت سے کانپ رہے تھے اور انتقام کے ڈر سے ان کے جسم کا رواں رواں لرز رہا تھا، تو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مجرموں کو یہ فرما کر چھوڑ دیا کہ جاؤ، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، تم سب آزاد ہو۔ مختصر یہ کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت طیبہ میں صبر، حلم اور عفو درگزر کی اتنی مثالیں موجود ہیں کہ جنہیں شمار کیا جائے تو ایک انتہائی ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ یہ آیت گویا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون کی تفسیر ہے، کیونکہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قابل تعریف اخلاق اور پسندیدہ افعال آپ کی ذات مبارکہ سے ظاہر تھے، اور جس کی ایسی شان ہو اس کی طرف جنون کی نسبت کرنا درست نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، حق جل و علا نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تو بڑے عظمت والے ادب تہذیب پر ہے کہ ایک حلم و صبر کیا، تیری جو خصلت ہے اس درجہ عظیم و با شوکت ہے کہ اخلاق عاقلان جہاں مجتمع ہو کر اس کے ایک شمع یعنی قلیل مقدار کو نہیں پہنچتے، پھر اس سے بڑھ کر اندھا کون جو تجھے ایسے لفظ سے یاد کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ ترجمہ، تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے درجات مکمل کرنے اور اچھے اعمال کے کمالات پورے کرنے کے لیے مجھ کو بھیجا۔ حضرت سعد بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا، اے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہی تو ہے۔ اور علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی حلم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، ایفاء عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روئی، ملنساری، مساوات، غم خاری، سادگی و بے تکلفی، تواضع، انکساری اور حیاداری کی اتنی بلند منزلوں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فائز و سرفراز ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، یعنی تعلیمات قرآن پر پورا پورا عمل، یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق تمام اخلاقی اچھائیوں کا جامع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلت، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاص، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے وعدے کی سچائی، حضرت یعقوب اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا عذر، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی، اور ان کے علاوہ
تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عطا فرمائے، اور یہ وہ مقام ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے صرف سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ علم اور عمل دونوں اعتبار سے کامل اور جامع شخصیت۔ یہاں ایک نکتہ قابل ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ترجمہ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل مبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علم اور عمل دونوں اعتبار سے کامل اور جامع ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے متعلق ایک عظیم واقعہ۔ ویسے تو احادیث اور سیرت کی کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بے شمار واقعات مذکور ہیں، جنہیں اختصار کے ساتھ بھی یہاں بیان کرنا ممکن نہیں۔ البتہ ہم ایک ایسا واقعہ ذکر کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے تو بڑے صحیح، چھوٹے بچے تک بھی تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے بہت متاثر تھے، اور کسی صورت بھی آپ کے دامن اقدس سے جدائی انہیں برداشت نہ تھی۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے تھے کہ بنو کین نے وہ قافلہ لوٹ لیا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں لا کر بیچ دیا۔ حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ان کو خرید لیا۔ جب حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تو انہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو ان کی جدائی کا بہت صدمہ تھا، اور وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی میں اشعار پڑھتے اور روتے ہوئے ڈھونڈتے پھرا کرتے تھے۔ اتفاق سے ان کی قوم کے چند لوگوں کا حج کی غرض سے مکہ جانا ہوا تو وہاں انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا، اور جب وہ حج سے واپس گئے تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیر و خبر ان کے باپ کو سنائی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور چچا فدیے کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کی خاطر مکہ مکرمہ میں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، اے ہاشم کی اولاد، اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو اور اللہ عز و جل کے گھر کے پڑوسی ہو، تم خود قیدیوں کو رہا کراتے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں، ہم پر احسان فرماؤ اور کرم کرو، فدیہ قبول کرو اور اس کو رہا کر دو، بلکہ جو فدیہ ہو اس سے زیادہ لے لو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بس اتنی ہی بات ہے؟ عرض کیا، حضور بس یہی عرض ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زید کو بلاؤ اور اس سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیہ ہی کہ وہ تمہاری نظر ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود نہ جانا چاہے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کی، جی ہاں پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو، ان کے ساتھ جانا چاہو تو اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی ہیں۔ ان دونوں باپ چچا نے کہا کہ زید، غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو، باپ چچا اور سب گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے ان میں ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلے میں کسی چیز کو بھی پسند نہیں کر سکتا۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جواب سنا تو ان کو گود میں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور چچا بھی یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اخلاق حسنہ کی تعلیم۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی عظمت و بزرگی کا ایک پہلو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی امت کو بھی اخلاق حسنہ اپنانے کی تعلیم اور ترغیب دی ہے۔ اس سے متعلق یہاں 4 احادیث سماعت کیجیے۔ چنانچہ نمبر 1، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے
دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے والوں کا درجہ پا لیتا ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور سب سے زیادہ میری مجلس کے قریب ہوگا؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا، یہ وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ ترجمہ، تو جلد ہی تم بھی دیکھ لوگے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون تھا۔ فَسَتُبْصِرُ، تو جلد ہی تم بھی دیکھ لوگے۔ اور اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر لگائے گئے کفار کے الزام کا جواب دیا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو بیان کیا، اور اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب دنیا میں ان پر آپ کے معاملے کی حقیقت ظاہر ہوگی اور آپ کفار کو قتل کر کے اور ان کے مال بطور غنیمت حاصل کر کے ان پر غالب ہوں گے، اور جب قیامت کے دن حق باطل سے ممتاز ہو جائے گا تو آپ بھی جان جائیں گے اور کفار مکہ بھی جان لیں گے کہ جنون آپ پر تھا یا وہ خود مجنون اور پاگل تھے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ ترجمہ، بے شک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اسے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اسے جو اس کی راہ سے بہکا، یعنی اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا رب عز و جل ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو حقیقت میں مجنون ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے راستے سے بہک گئے کیونکہ انہوں نے اپنی عقلوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور جو کچھ رسول لے کر آئے ان میں اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کیا، اور آپ کا رب عز و جل ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو در حقیقت عقل مند ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے راستے پر ہیں۔ فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون۔ ترجمہ، تو تم جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا، انہوں نے تو یہی خواہش رکھی کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ فلا تطع المکذبین، تو تم جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ پر یہ سب واضح ہو چکا ہو تو آپ ان کی اس بات کو نہ ماننے پر ثابت قدم رہیں کہ آپ انہیں شرک سے روکنے اور بتوں کی مذمت کرنے سے باز آ جائیں، تاکہ ہم بھی آپ کی مخالفت کرنے سے باز آ جائیں، کیونکہ ان مشرکین کی خواہش اور آرزو یہ ہے کہ آپ اپنے دین میں ان کے لیے اس طرح نرمی کر لیں کہ آپ ان کی بات مان کر ان کے بتوں کی پوجا کر لیں تو وہ بھی آپ کی بات مان کر آپ کے رب تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں نرمی کر لیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، انہوں نے تو یہی خواہش رکھی کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ مداہنت یہ ہے کہ اپنی دنیا کی خاطر دین کے احکام میں خلاف شرع نرمی برتنا، جیسے لالچ کی وجہ سے یا کسی کے مرتبے کی رعایت کرتے ہوئے اسے برائی سے منع نہ کرنا، یا منع کرنے پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں اس کی برائی کو دل میں برا نہ جاننا، اور مدارات یہ ہے کہ دین یا دنیا کی بہتری کے لیے کسی کے ساتھ دنیاوی معاملات سر انجام دینا، جیسے کسی فاسق و گناہگار شخص کے گناہ کو دل میں برا جانتے ہوئے اس کے شر سے بچنے کے لیے یا اس نیت سے اس کے ساتھ نرم لہجے سے گفتگو کرنا اور خوش روئی سے پیش آنا کہ یہ اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر گناہوں سے باز آ جائے گا۔ ہر مسلمان کو دین کے معاملے میں پختہ ہونا چاہیے، لہٰذا ہر مسلمان کو اپنے دین کے معاملے میں پختہ ہونا چاہیے اور دین کے معاملات میں کسی طرح کی نرمی اور رعایت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ آج کل مسلمان اپنے نفسانی معاملات میں تو انتہائی سختی سے کام لیتے ہیں اور کسی طرح کی رعایت کرنے پر تیار نہیں ہوتے، جبکہ دین کے معاملے میں بہت نرم اور پلپلے نظر آتے ہیں۔ کسی کو برائی کرتے ہوئے، اسلام کے احکامات کو پامال کرتے ہوئے اور اسلام کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھ کر اسے روکنے پر قادر ہونے کے باوجود اس کی رعایت کرتے ہوئے یا کسی لالچ کی وجہ سے اسے نہیں روکتے، اور جب کسی سے اپنی ذات کو تکلیف پہنچے یا ان کا کوئی نقصان کر بیٹھے تو خوب شور مچاتے ہیں۔ اور بعض مسلمان کہلانے والے تو ایسے ہیں کہ یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر کفار سے دوستی اور محبت کے رشتے قائم کرتے، ان کی خاطر اسلام کے بعض احکامات پر عمل کرنا چھوڑتے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی مذہبی رسومات کا اہتمام کرتے، ان کے ہاں ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کرتے، انہیں مساجد میں بلوا کر اور مسلمانوں سے اونچا بٹھا کر مسلمانوں کو ان کی تقریریں سنواتے اور ان سے اتحاد اور یگان گت کرنے کی کوشش کرتے،
اور دیگر مسلمانوں کو اس کی ترغیب دینے کے لیے باقاعدہ پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار و مشرکین سے دوستی کرنے اور ان سے محبت کا رشتہ استوار کرنے سے منع کیا اور اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور کفار سے دوستی اور محبت کرنے کو منافقوں کی خصلت بتایا ہے۔ چنانچہ منافقوں کی اس خصلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ ترجمہ: کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ قسم ہے اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور ہرگز تمہارے بارے میں کسی کا کہنا نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اور مسلمانوں سے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، انہیں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت قائم کر لو؟ اور ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ اور ارشاد فرمایا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ ترجمہ: مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور کفار سے دوستی کرنے والے منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا: بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا۔ ترجمہ: منافقوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ اور برائی ہوتی دیکھ کر اس سے نہ روکنے والوں کے بارے میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی حدود میں نرمی برتنے والے اور ان میں مبتلا ہونے والے کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے کشتی میں قرآن دازی کی تو بعض کے حصے میں نیچے والا حصہ آیا اور بعض کے حصے میں اوپر والا۔ نیچے والوں کو پانی کے لیے اوپر والوں کے پاس جانا ہوتا تھا، اوپر والوں کو نیچے والوں کے پانی لے کر گزرنے کی وجہ سے اذیت پہنچی اور انہوں نے اسے زحمت شمار کیا، تو نیچے والوں میں سے ایک شخص نے کلاڑا لیا اور کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کرنے لگا۔ اوپر والے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے: تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا: میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوتی تھی اور پانی کے بغیر گزارا نہیں، اس لیے میں کشتی میں سوراخ کر رہا ہوں تاکہ مجھے پانی حاصل ہو جائے اور تمہاری تکلیف دور ہو جائے۔ پس اگر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے ڈوبنے سے بچا لیا اور خود بھی بچ جائیں گے، اور اگر اسے چھوڑ دیا اور سوراخ کرنے سے منع نہیں کیا تو اسے ہلاک کریں گے اور اپنی جانوں کو ہلاک کر بیٹھیں گے۔
اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب تم پر ایسے بادشاہ مسلط ہوں گے جن سے تم نیکی بھی دیکھو گے اور برائی بھی، تو جس نے ان کی برائی کو برا کہا وہ بری ہوا، اور جس نے ان کی برائی کو برا کہنے کی قدرت نہ رکھنے کی وجہ سے اس برائی کو دل سے برا سمجھا، وہ بھی ان کی برائی میں شریک ہونے کے وبال سے سلامت رہا۔ البتہ جو دل سے ان کی برائی پر راضی ہوا اور اس نے ان کی پیروی کی تو وہ ہلاک ہوا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنے دین پر پختگی اور اس کے احکامات پر مضبوطی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نوٹ: کفار و مشرکین سے تعلقات رکھنے کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 میں موجود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کے رسالے المحجۃ المؤتمنہ فی آیات الممتحنہ، غیر مسلموں سے تعلقات رکھنے کی شرعی حدود کا تفصیلی بیان کا مطالعہ فرمائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ ترجمہ: اور ہر ایسے آدمی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، اور ہر ایسے آدمی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بات ماننے سے منع کیا اور اس ممانعت میں تمام کفار داخل ہیں۔ اب یہاں کفر کے علاوہ مزید عیوب بیان کر کے دوبارہ منع کیا جا رہا ہے کہ جس کافر میں یہ عیب ہوں اس کی بات بطور خاص نہ مانی جائے۔ یہاں آیت میں 2 عیب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، وہ حلاف ہے۔ حلاف اسے کہتے ہیں جو حق اور باطل دونوں طرح کے معاملات میں بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہو۔ نمبر 2، وہ ذلیل ہے کیونکہ بات بات پر قسمیں کھانے والا اور جھوٹی قسمیں کھانے والا لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت سے لے کر آیت نمبر 16 تک جو مذموم اوصاف بیان کیے گئے یہ ولید بن مغیرہ کے ہیں، جبکہ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ اوصاف اسود بن عبد یغوث یا اخنس بن شریک یا ابو جہل بن حشام کے ہیں۔ بات بات پر قسمیں اٹھانے والے نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت سے ان مسلمانوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو بات بات پر اللہ تعالیٰ کی یا قرآن کی قسمیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور بسا اوقات جھوٹے ہونے کے باوجود بھی کثرت کے ساتھ قسمیں کھاتے نظر آتے ہیں، تاکہ کسی طرح ان کی بات کو سچ مان لیا جائے اور ان کے اس عمل کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں ان کی جو عزت اور مقام بنتا ہے وہ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ زیادہ قسمیں کھانے اور قسموں کو دھوکہ دینے اور فساد برپا کرنے کا ذریعہ بنانے سے منع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ۔ ترجمہ: اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو آڑ نہ بنا لو۔ اور ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ قدم ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے اور تم اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے سزا کا مزہ چکھو گے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور قسموں کے بدلے دنیا کا ذلیل مال لینے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ ہمازٍ مشاء بنمیم۔ ترجمہ: سامنے بہت تانے دینے والا، چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا۔ ہماز، بہت تانے دینے والا۔ اس آیت میں بھی 2 عیب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، وہ ہماز ہے۔ ہماز اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کے سامنے ان کے بکثرت عیب نکالے یا بہت تانے دے۔ عیب جوئی کرنے اور تانے دینے کی مذمت۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ۔ ترجمہ: اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے۔
اور حضرت راشد بن سعد مقرانی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں کچھ عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو ان کی پستانوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو لوگوں کے سامنے بہت عیب نکالتے اور تانے دیا کرتے تھے۔ نمبر 2، وہ چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا ہے۔ چغلی کی تعریف اور اس کی مذمت۔ چغلی کی تعریف یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا۔ احادیث میں چغل خوری کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے، یہاں ان میں سے 3 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 2، حضرت عبد الرحمن بن غنم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے چغلی کھانے کے لیے ادھر ادھر پھرنے والے، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور بے عیب لوگوں کی خامیاں نکالنے والے ہیں۔ نمبر 3، حضرت علا بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منہ پر برا بھلا کہنے والوں، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والوں، چغلی کھانے والوں اور بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتوں کی شکل میں جمع فرمائے گا۔ مناع للخیر معتد اثیم۔ ترجمہ، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، بڑا گناہ گار۔ مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا۔ اس آیت میں اس کافر کے 3 عیوب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، وہ بھلائی سے بڑا روکنے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا بخیل ہے کہ نہ خود نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے اور نہ دوسرے کو نیک کاموں میں خرچ کرنے دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھلائی سے روکنے سے مقصود اسلام سے روکنا ہے، کیونکہ ولید بن مغیرہ اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں سے کہتا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی اسلام میں داخل ہوا تو میں اسے اپنے مال سے کچھ نہ دوں گا۔ نمبر 2، لوگوں پر ظلم کرنے میں حد سے بڑھنے والا ہے۔ نمبر 3، سخت گناہ گار ہے۔ عتل بعد ذلك زنیم۔ ترجمہ، سخت مزاج، اس کے بعد ناجائز پیداوار ہے۔ عتل، سخت مزاج۔ اس آیت میں اس کافر کے 2 عیب بیان کیے گئے کہ وہ طبعی طور پر بد مزاج اور بد زبان ہے، اور ان تمام عیوب سے بڑھ کر اس کا عیب یہ ہے کہ وہ ناجائز پیداوار ہے، تو اس سے خبیث افعال کے صادر ہونے میں کیا تعجب ہے۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مروی ہے کہ ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں 10 باتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے 9 کے بارے میں تو میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ میں موجود ہیں، لیکن ان کی یہ بات کہ میں ناجائز پیداوار ہوں، اس کا حال مجھے معلوم نہیں۔ اب تو مجھے سچ سچ بتا دے کہ اصل حقیقت کیا ہے، ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا۔ اس پر اس کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ نامرد تھا، اس لیے مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ جب وہ مر جائے گا تو اس کا مال دوسرے لوگ لے جائیں گے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے میں نے ایک چرواہے کو اپنے پاس بلا لیا، اور تو اس چرواہے کی اولاد ہے۔ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان محبوبیت، اس سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، شان محبوبیت اور بارگاہ الہی میں آپ کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ ولید نے اللہ عز و جل کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک جھوٹا کلمہ کہا تھا کہ معاذ اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجنون ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 وہ عیوب ظاہر فرما دیے جو واقعی اس میں موجود تھے، اور ان میں سے ایک عیب یعنی حرامی ہونا ایسا تھا کہ اس آیت کے نازل ہونے سے ہی معلوم ہوا، ورنہ اب تک اس کے بارے میں سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ خاندان قریش سے ہے۔ نوٹ یاد رہے کہ یہاں تک 9 عیب بیان ہوئے، جبکہ 10ویں عیب کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين۔ ترجمہ، اس بنا پر بات نہ مانو کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ ان کان ذا مال وبنین، کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے۔ اس آیت کا تعلق اسی سورت کی آیت نمبر 10 سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان عیبوں کے ہونے کے ساتھ آپ اس کافر کی بات نہ مانیں کہ وہ مالدار اور بیٹوں والا ہے۔ اور اس آیت کا تعلق اس کے بعد والی آیت سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا معنی یہ ہوگا کہ وہ کافر مال اور اولاد والا ہے، تو اسے چاہیے تھا کہ نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا اور ایمان لاتا، لیکن اس لعین نے شکر کرنے کی بجائے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ اور جب اس کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ اگلوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔
اس صورت میں ولید بن مغیرہ کا 10واں عیب بنتا ہے، جبکہ مجموعی طور پر آیت نمبر 8 سے لے کر یہاں تک سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کے 10 سے زیادہ عیب بیان کیے گئے ہیں۔ سنسمه على الخرطوم، ترجمہ، قریب ہے کہ ہم اس کی سور کسی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ سنسمہ علی الخرطوم، قریب ہے کہ ہم اس کی سور کسی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ اس آیت میں اس کافر کے لیے وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کی سور کسی تھوتنی پر داغ کر اس کا چہرہ بگاڑ دیں گے اور اس کی بد باطنی کی علامت اس کے چہرے پر نمودار کر دیں گے تاکہ یہ اس کے لیے عار کا سبب ہو۔ یہ خبر دنیا میں اس طرح پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عیوب بیان کر کے اسے ایسا ذلیل و رسوا کیا کہ جس طرح داغ کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی طرح اس کی ذلت بھی کبھی ختم نہ ہوئی، اور آخرت میں یہ خبر اس طرح پوری ہوگی کہ جہنم میں داخل کرنے سے پہلے اس کے چہرے کو سیاہ کر دیا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کی ناک پر ایسی علامت بنا دے گا جس سے اہل محشر پہچان لیں گے کہ یہی وہ کافر ہے جو دین حق کا انکار کرنے میں اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت رکھنے میں پیش تھا۔ انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين۔ ترجمہ، بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس باغ کو کاٹ لیں گے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، بے شک ہم نے ان کو جانچا جیسا باغ والوں کو جانچا تھا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے کفار مکہ کو مال اور دولت شکر ادا کرنے کے لیے دی تھی، نہ کہ تکبر اور سرکشی کرنے کے لیے۔ تو جب انہوں نے تکبر کیا اور میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی مول لی تو ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دعا سے کہ یا رب عز و جل انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کر جیسی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوئی تھی، نیز کفار مکہ کو بھوک اور قحط کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا جیسا کہ باغ والوں کو کیا تھا۔ چنانچہ کفار مکہ قحط کی مصیبت میں اس قدر مبتلا کیے گئے کہ وہ بھوک کی شدت میں مردار اور ہڈیاں تک کھا گئے۔ باغ والوں کا واقعہ، اس آیت میں جس باغ کی مثال دے کر اس کا واقعہ بیان کیا گیا اس کا نام دردان تھا۔ یہ باغ یمن کے شہر صنعاء سے 2 فرسنگ یعنی 6 میل کے فاصلے پر سر راہ واقع تھا۔ اس باغ کا مالک ایک نیک مرد تھا اور وہ باغ کے پھل کثرت سے فقراء کو دیتا تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب باغ میں جاتا تو فقراء کو بلا لیتا اور تمام گرے پڑے پھل فقراء لے لیتے، پھر باغ میں بستر بچھا دیے جاتے اور جب پھل توڑے جاتے تو جتنے پھل بستروں پر گرتے وہ بھی فقراء کو دے دیے جاتے، اور جو خالص اپنا حصہ ہوتا اس سے بھی وہ 10واں حصہ فقراء کو دے دیتا۔ اسی طرح کھیتی کاٹتے وقت بھی اس نے فقراء کے حقوق بہت زیادہ مقرر کیے ہوئے تھے۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے 3 بیٹے وارث ہوئے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ مال قلیل ہے اور کنبہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اگر والد کی طرح ہم بھی خیرات جاری رکھیں تو تنگ دست ہو جائیں گے۔ اس پر انہوں نے آپس میں مل کر قسمیں کھائیں کہ صبح سویرے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہی باغ میں چل کر پھل توڑ لیں گے تاکہ مسکینوں کو خبر نہ ہو۔ ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين
عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون۔ ترجمہ، اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے تو اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا جبکہ وہ سو رہے تھے، تو صبح کے وقت وہ باغ سیاہ رات کی طرح ہو گیا۔ پھر انہوں نے صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر تم کاٹنا چاہتے ہو تو صبح سویرے اپنی کھیتی پر چلو، تو وہ چلے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں آنے نہ پائے، اور وہ خود کو روکنے پر قادر سمجھتے ہوئے صبح سویرے چلے۔ پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے بے شک ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں، بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ ان میں جو بہتر تھا اس نے کہا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتے متوجہ ہوئے، بولے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم سرکش تھے، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدل دے، یقیناً اب ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں۔ ولا یستثنون، اور انشاء اللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 14 آیات میں اس واقعے کا بقیہ حصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے صبح سویرے پھل توڑنے کی قسم کھائی اور انشاء اللہ کہنا بھول گئے۔ پھر یہ لوگ تو قسمیں کھا کر سو گئے، اور اس باغ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے رات میں ایک آگ آئی جو اسے تباہ کر گئی، اور صبح کے وقت وہ باغ جل کر سیاہ رات کی طرح ہو گیا، اور ان لوگوں کو اس کی کچھ خبر نہ ہوئی۔ یہ صبح سویرے اٹھے اور ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر تم باغ کا پھل کاٹنا چاہتے ہو تو صبح منہ اندھیرے اپنی کھیتی پر چلو۔ چنانچہ وہ لوگ باغ کی طرف چلے اور اس دوران آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے، اور وہ اپنے آپ کو اس ارادے پر قادر سمجھتے ہوئے صبح سویرے چلے کہ کسی مسکین کو اندر نہ آنے دیں گے اور وہ تمام پھل اپنے قبضے میں لائیں گے۔ پھر جب باغ کے قریب پہنچے اور انہوں نے اس باغ کو دیکھا کہ وہ جل چکا ہے اور اس میں پھل کا نام و نشان نہیں، تو کہنے لگے بے شک ہم کسی اور باغ پر پہنچ گئے ہیں، کیونکہ ہمارا باغ تو بہت پھلدار ہے۔ پھر جب غور کیا اور اس کے در و دیوار کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ اپنا ہی باغ ہے، تو کہنے لگے ہم راستہ نہیں بھولے بلکہ حقدار مسکینوں کو روکنے کی نیت کر کے ہم خود اس کے پھل سے محروم ہو گئے ہیں۔ ان میں سے جو عقل مند تھا اس نے کہا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے اور اس برے ارادے سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کیوں نہیں بجا لاتے؟ اس پر سب نے کہا ہمارا رب عز و جل پاک ہے، بے شک ہم ظالم تھے۔ اور اس وقت وہ ملامت کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، اور آخر کار ان سب نے اعتراف کیا کہ ہم سے خطا ہوئی اور ہم حد سے تجاوز کر گئے۔ وہ کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم سرکش تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر نہ کیا اور اپنے باپ دادا کے نیک طریقے کو چھوڑ دیا۔ امید ہے کہ ہمارا رب عز و جل ہمیں اس سے بہتر بدل دے۔ اب ہم اپنے رب عز و جل کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں اور اس کے عفو و کرم کی امید رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے سچے دل سے اور اخلاص کے ساتھ توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بدلے اس سے بہتر باغ عطا فرمایا جس کا نام باغ حیوان تھا، اور اس میں کثیر پیداوار ہوئی۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ ترجمہ، سزا ایسی ہی ہوتی ہے اور بے شک آخرت کی سزا سب سے بڑی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر لوگ جانتے۔ کذالک العذاب، سزا ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ اے کفار مکہ، جس طرح ہم نے باغ والوں کے ساتھ کیا، اس طرح جو ہماری حدوں سے تجاوز کرے اور ہمارے حکم کی مخالفت کرے اس کے لیے بھی ہماری سزا ایسی ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہوش میں آؤ اور اپنا انجام خود سوچ لو کہ یہ تو دنیا کی سزا ہے اور بے شک آخرت کی سزا سب سے بڑی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر لوگ آخرت کے عذاب کو جانتے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ ترجمہ، بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں، تو کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں؟ تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو؟ ان للمتقین، بے شک ڈر والوں کے لیے۔ ارشاد فرمایا کہ کفر اور گناہوں سے بچنے والوں کے لیے آخرت میں ان کے رب عز و جل کے پاس ایسے باغ ہیں جن میں صرف نعمتیں ہی ہیں، اور وہ دنیا کی نعمتوں کی طرح بد مزہ اور زائل ہونے کے خوف سے پاک ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں؟ شان نزول، جب اس سے پہلے والی آیت نازل ہوئی تو مشرکین نے مسلمانوں سے کہا
کہ جس طرح ہمیں دنیا میں آسائش حاصل ہے، اس طرح اگر ہم مرنے کے بعد پھر اٹھائے بھی گئے تو آخرت میں بھی ہم تم سے اچھے رہیں گے اور ہمارا ہی درجہ بلند ہوگا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، اور اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا ہم نجات حاصل ہونے اور درجات ملنے کے معاملے میں مسلمانوں کو کافروں جیسا کر دیں گے اور ان مخلص فرما برداروں کو ان سرکش باغیوں پر فضیلت نہ دیں گے؟ ہمارے بارے میں ایسا فاسد گمان رکھتے ہو؟ تمہیں کیا ہوا اور تم اپنی جہالت کی وجہ سے کیسا حکم لگا رہے ہو؟ تمہاری حالت سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے جزا کا معاملہ تمہارے سپرد ہے اور تم اس میں جو چاہے فیصلہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر اور مسلمان برابر نہیں، بلکہ یہ دو الگ الگ قومیں ہیں۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون۔ ترجمہ، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں تم ایسی بات پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے قیامت کے دن میں ضرور وہ سب کچھ ہے جو تم پسند کرو؟ ام لکم کتاب، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے؟ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کے انعامات میں مسلمانوں اور کافروں کو برابر سمجھنے والوں، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ تمہارے پاس ایسی کتاب لے کر نازل ہوا ہے جس میں لکھا ہو کہ تمہارے لیے قیامت کے دن وہ سب کچھ ہے جو تم پسند کرو، اور اس میں سے پڑھ کر تم یہ بات کہتے ہو؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون۔ ترجمہ، یا تمہارے لیے ہم پر قیامت کے دن تک پہنچتی ہوئی کچھ قسمیں ہیں کہ ضرور تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم فیصلہ کرو گے۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تمہارے لیے ہم پر قیامت کے دن تک پہنچی ہوئی کچھ قسمیں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے کافروں، کیا ہم تمہارے بارے میں ایسی قسمیں فرما چکے ہیں جو قیامت تک ہم پر لازم ہیں، اور ہم ان قسموں سے اس دن نکلیں گے جس دن ہم تمہارے لیے حکم کر دیں کہ آج تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک خیر و کرامت کا دعویٰ کرتے ہو۔ سلہم ایہم بذالک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین۔ ترجمہ، تم ان سے پوچھو کہ ان میں کون اس کا ضامن ہے، یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں تو وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر سچے ہیں۔ سلہم، تم ان سے پوچھو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کفار سے پوچھیں کہ ان میں سے کون اس بات کا ضامن ہے کہ آخرت میں انہیں مسلمانوں سے بہتر یا ان کے برابر ملے گا، یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں جو اس دعوے میں ان کی موافقت کر رہے ہیں اور وہ ان کے ذمہ دار بنے ہیں۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اپنے ان شریکوں کو لے آئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ وہ باطل پر ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس میں یہ مذکور ہو جو وہ کہتے ہیں، نہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد ہے، نہ ان کا کوئی ضامن، اور نہ ہی کوئی ان سے موافقت کرتا ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ ترجمہ، جس دن معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا اور کافروں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ اس کی طاقت نہ رکھیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی، اور بے شک انہیں دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ تندرست تھے۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اپنے شریکوں کو اس دن لے آئیں جس دن ایک ساق کھولی جائے گی تاکہ وہ انہیں فائدہ پہنچائیں اور ان کی سفارش کریں، اور قیامت کے دن کفار و منافقین کو ان کے ایمان کے امتحان اور دنیا میں سجدہ ریز نہ ہونے پر ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، کیونکہ ان کی پشتیں تانبے کے تختے کی طرح سخت ہو جائیں گی، اور اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں ایمان قبول نہ کرنے اور سجدوں کو ترک کرنے پر شرم و ندامت سے ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی، حالانکہ انہیں رسولوں کی مقدس زبانوں سے دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اور اذانوں اور تکبیروں میں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے ساتھ نماز اور سجدے کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن یہ تندرست ہونے کے باوجود سجدہ نہ کرتے تھے، اور ان کے اسی عمل کا یہ نتیجہ ہے جو یہاں سجدے سے محروم رہے۔ یاد رہے کہ جمہور علماء کے نزدیک یہاں آیت میں ساق کھلنے سے مراد وہ شدت اور سختی ہے جو قیامت کے دن حساب اور جزا کے لیے پیش آئے گی، اور اس وقت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں
کہ قیامت میں وہ بڑا سخت وقت ہے۔ آیت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں محاورے والا معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ جس دن ساکھ یعنی پنڈلی کھولی جائے گی۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اور قرآن پاک یا احادیث میں مذکور متشابہات کے بارے میں اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان کے معنی میں کلام نہیں کرتے اور یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس سے جو مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ نماز میں سستی کرنے والے مسلمانوں کے لیے عبرت و نصیحت۔ یہاں آیت میں بیان کی گئی وعید اگرچہ کفار اور منافقین کے لیے ہے کہ انہیں سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے، کیونکہ دنیا میں انہیں خدا کے سامنے جھکنے کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کرتے تھے۔ یہ اگرچہ کفار کے بارے میں ہے، لیکن اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی بہت عبرت اور نصیحت ہے جو شرعی عذر نہ ہونے کے باوجود نماز ادا نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات نماز ہی قضا کر دیتے ہیں، اس سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ترجمہ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور نماز ادا کرنے میں سستی کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اور نماز قضا کر کے پڑھنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ترجمہ، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اور نمازیں ضائع کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ترجمہ، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقین پر سب سے زیادہ گراں نماز عشاء اور فجر ہے، اور اگر وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے تو گھسٹتے ہوئے آتے۔ اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قصدن نماز چھوڑی تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو پابندی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون۔ ترجمہ، تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو، ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ وہاں سے لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو قیامت کے دن کی ہولناکی کا خوف دلایا، اور اب انہیں ڈر سنانے میں اضافہ کرتے ہوئے اپنے عذاب سے ڈرایا، اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آخرت میں کفار کا حال یہ ہوگا تو جو اس قرآن مجید کو جھٹلاتا ہے اس کے معاملے کو مجھ پر چھوڑ دیں، میں اسے سزا دوں گا، اور آپ اس کے معاملے میں اپنے دل کو رنجیدہ نہ کریں۔ قریب ہے کہ ہم کفار کو آہستہ آہستہ اپنے عذاب کی طرف وہاں سے لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی کہ گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود انہیں صحت اور رزق سب کچھ ملتا رہے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے رزق کو گناہوں میں زیادتی کا ذریعہ بنا لیں گے، اور ہم انہیں استغفار اور توبہ کرنا بھلا دیں گے، یوں رفتہ رفتہ عذاب ان کے قریب ہوتا جائے گا۔
نافرمانیوں کے باوجود نعمتیں ملنا اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نافرمانیوں کے باوجود دنیا کی نعمتیں ملتی رہنا بلکہ ان میں مزید اضافہ ہونا اللہ تعالیٰ کے فضل کی بجائے اس کی کوئی خفیہ تدبیر بھی ہو سکتی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ ترجمہ، پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، بس اب وہ مایوس ہیں۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ بندے کے گناہوں پر قائم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے اس کی پسند کی دنیاوی نعمتیں عطا کر رہا ہے تو جان لو کہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج یعنی خفیہ تدبیر ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے جب بھی کوئی نعمت ملے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ و استغفار کرنے میں دیر نہ کرے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ ترجمہ، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ میں ان کفار کو ان کی موت آنے تک ڈھیل دوں گا، اس لیے انہیں جلد سزا نہیں دوں گا، بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ میں ان کفار کو لمبی عمر عطا کر کے اور ان کی موت میں تاخیر کر کے انہیں ڈھیل دوں گا تاکہ وہ اور گناہ کر لیں، لیکن وہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کی عمر لمبی ہونا ان کے حق میں بہتر ہے۔ بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ کافروں کو لمبی عمر ملنے کی حقیقت اور مسلمانوں کے لیے نصیحت۔ کافروں کو لمبی عمر ملنے اور مہلت دیے جانے کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ترجمہ، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ ترجمہ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ ترجمہ، تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے، گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی گرفت، اپنے نیک اعمال ضائع ہو جانے اور برا خاتمہ ہونے پر خوف زدہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر سے متعلق ارشاد فرماتا ہے أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے جب وہ سو رہے ہوں؟ کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہے کہ ان پر ہمارا عذاب دن کے وقت آ جائے جب وہ کھیل میں پڑے ہوئے ہوں؟ کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ اور حضرت بلال بن سعید رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے حیا کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اور امام بحقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بندے کو اللہ تعالیٰ سے اس قدر خوف زدہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائے، اور بندے کو اللہ تعالیٰ سے اتنی امید بھی نہیں لگا لینی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہی بے خوف ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر بے باک ہو جائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جیسے عظیم حضرات اللہ کریم کی خفیہ تدبیر سے بہت خوف زدہ رہا کرتے تھے۔
چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا کہ وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے واہ واہ اے عمر بن خطاب تو مسلمانوں کا امیر بن چکا ہے، خدا کی قسم تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ورنہ وہ تمہیں اپنے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ جب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنت کا پروانہ حاصل کر لینے والے قطعی جنتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کے معاملے میں یہ حال ہے تو ہم جیسے لوگوں کو خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے کس قدر ڈرنا چاہیے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے تھے ہم نے لوگوں کو اس طرح پایا کہ ان کے اچھے اعمال پہاڑوں کی طرح ہیں لیکن اس کے باوجود وہ دھوکے میں نہیں ہیں، اور تم لوگوں کے پاس کوئی عمل نہیں اور تم دھوکے میں مبتلا ہو۔ اللہ کی قسم ہماری باتیں زاہدوں کی باتیں جیسی ہیں اور ہمارے اعمال متکبرین اور منافقین کے اعمال جیسے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے ہر دم خوف زدہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون۔ ترجمہ یا کیا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں؟ ام تسألهم اجرا، یا کیا تم ان سے اجرت مانگتے ہو؟ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آپ رسالت کی تبلیغ پر ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ انہیں اپنے مالوں سے وہ تاوان ادا کرنا بھاری پڑ رہا ہے اور وہ اسی تاوان کے بھاری بوجھ کے نیچے دبے ہونے کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے؟ اور جب ایسا بھی نہیں ہے تو پھر ایمان قبول کرنے سے اعراض کرنے کا ان کے پاس کیا عذر ہے؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون۔ ترجمہ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں؟ ام عندهم الغیب، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ان کفار کے پاس لوح محفوظ ہے جس میں آئندہ ہونے والے واقعات کی خبریں ہیں اور یہ لوگ اس میں موجود باتیں لکھ رہے ہیں اور اس بنا پر آپ سے جھگڑ رہے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب عز و جل کے ساتھ کفر کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان والوں سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وهو مکظوم۔ ترجمہ تو تم اپنے رب کے حکم تک صبر کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس نے اس حال میں پکارا کہ وہ بہت غمگین تھا۔ فاصبر لحکم ربک، تو تم اپنے رب کے حکم تک صبر کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار کو مہلت دینے اور ان کے خلاف آپ کی مدد کو مؤخر کرنے کے معاملے میں آپ اپنے رب عز و جل کے حکم کا انتظار کریں اور ان کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کریں۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جب احد کے میدان میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے مسلمانوں کے خلاف دعا کرنے کا ارادہ فرمایا تو یہ آیات نازل ہوئیں، اور ایک قول یہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ثقیف والوں کے خلاف دعا کا ارادہ فرمایا تو یہ آیات نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنی قوم پر جلدی عذاب نازل کرنے کے معاملے میں مچھلی والے کی طرح نہ ہونا تاکہ کہیں ان کی طرح آپ بھی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور وہ وقت یاد کریں جب اس نے اس حال میں اپنے رب عز و جل کو پکارا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں بہت غمگین تھا۔ یاد رہے کہ یہاں مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین۔ ترجمہ اگر اس کے رب کی نعمت اسے نہ پا لیتی تو وہ ضرور چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا اور وہ ملامت کیا ہوا ہوتا، تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے حقداروں میں کر لیا۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اس کے رب کی نعمت اسے نہ پا لیتی۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام کے رب عز و جل کی رحمت ان کی دستگیری نہ کرتی اور اللہ تعالیٰ ان کے عذر اور دعا کو قبول فرما کر ان پر انعام نہ فرماتا تو وہ ضرور ملامت کیے ہوئے مچھلی کے پیٹ سے چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی اور وہ بغیر ملامت کیے ہوئے مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام کے رب عز و جل کی رحمت ان کی دستگیری نہ فرماتی تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، پھر وہ ضرور ملامت کیے ہوئے میدان حشر میں پھینک دیے جاتے۔ فاجتباہ ربہ، تو اسے اس کے رب نے چن لیا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے دعا کرنے
اور اپنا عذر پیش کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور ان کی نیکی کی صفات کو مزید ترقی دی اور انہیں ہر ایسا کام کرنے سے محفوظ کر دیا جسے چھوڑ دینا بہتر ہو۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک کافر جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں سے نظر لگا کر تمہیں ضرور گرا دیں گے، اور وہ کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں، حالانکہ وہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بے شک ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کافر جب قرآن سنتے ہیں اور بغض و عداوت کی نگاہوں سے آپ کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں کے ساتھ نظر لگا کر تمہیں اپنی جگہ سے گرا دیں گے، اور جب آپ کو قرآن کریم پڑھتے دیکھتے ہیں تو حسد و اناد اور لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے آپ کی شان میں کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں، حالانکہ جس قرآن کی وجہ سے وہ لوگ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جنون کی نسبت کر رہے ہیں وہ تو جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی نصیحت ہی ہے، لہٰذا وہ شخصیت مجنون کس طرح ہو سکتی ہے جو قرآن جیسی کتاب لے کر آئی ہو۔ شان نزول: منقول ہے کہ عرب میں بعض لوگ نظر لگانے میں شہرائے آفاق تھے اور ان کی حالت تھی کہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے تھے، اور جس چیز کو انہوں نے نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھا تو وہ دیکھتے ہی ہلاک ہو گئی۔ ایسے بہت سے واقعات ان کے تجربے میں آ چکے تھے، اس لیے کفار نے ان سے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر لگائیں، تو ان لوگوں نے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ ہم نے اب تک نہ ایسا آدمی دیکھا اور نہ ایسی دلیلیں دیکھیں۔ ان لوگوں کا کسی چیز کو دیکھ کر حیرت کرنا ہی ستم ہوتا تھا، لیکن ان کی یہ تمام جد و جہد ان کی طرف سے دن رات کی جانے والی دیگر سازشوں اور فریب کاریوں کی طرف بیکار گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے شر سے محفوظ رکھا، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ نظر کی حقیقت اور نظر بد کا علاج: اس سے معلوم ہوا کہ نظر واقعی لگ جاتی ہے۔ احادیث میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر کا لگ جانا درست ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نظر حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی، اور جب تم سے آزاد ہونے کا کہا جائے تو دھو دو۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک نظر کا اثر یہاں تک ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے۔ زیر تفسیر آیت نظر بد کے علاج کے لیے اکسیر ہے، چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو نظر لگے اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائے۔ وما هو الا ذکر للعالمین، حالانکہ وہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی اوپر بیان ہوا کہ قرآن مجید جنوں اور انسانوں سبھی کے لیے نصیحت ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں ہوا ضمیر کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور ذکر فضل و شرف کے معنی میں ہے۔ اس صورت میں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے شرف ہیں، تو ان کی طرف جنون کی نسبت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔